کیا ہمارے بڑوں نے بھی کبھی دین کو تقسیم کیا تھا؟ شریعت اور حقیقت کو نہیں کیا تھا۔ یہاں پر ہماری پہلے بات ہوئی کہ قرون اولیٰ میں خانقاہوں پر دینی تعلیم کا اہتمام یا مدرسہ نہیں تھا، تو میری رائے اس پر مختلف ہے کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں ان سب کی خانقاہوں کے اوپر عظیم الشان مدارس ہمیشہ سے تھے، خود اس کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کون ہستی ہے؟ تو بغداد کے اندر آپ کا مدرسہ سب سے معروف تھا، اور دنیا سے لوگ آپ سے فیض لینے بھی آتے اور علم دین سیکھنے بھی آتے اور خطابت کرتے، یہاں تک کہ خود فرمایا کہ علم کے راستے پہ چلتے چلتے تک قطبیت اللہ پاک نے عطا کر دی اور باقی باتیں بات کی ہے، یعنی صرف علم نے مجھے قطبیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے خطاب فرمانا تو 70 ہزار لوگوں نے آپ کا خطاب سننا، اس میں پھر قرآن و حدیث سے کلام بھی تھا، پھر اس کے اندر پوشیدہ حقائق کا بیان بھی تھا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ حقائق کہیں سے آ جاتے ہیں تو پھر وہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی، ان سے بڑی کون ولایت کے اندر اس خطے کے اندر پہچان ہوگی، اور پھر ان سے بڑا علم دین کا امام کون ہوگا؟ ان کی بارگاہ کے اندر ان کے تمام صاحبزادگان کا عالم ہونا، حدیث کے اوپر مہارت رکھنا، علم پر مہارت رکھنا، کلام پر مہارت رکھنا، ان کا خود مدرسہ قائم کرنا، اور پھر ہزاروں لوگوں کو علماء بنانا، اور دوسری طرف ولایت کے اوپر کامل مہارت اور سلسلے کی ترویج و اشاعت، یہ دلیل ہے۔ حضرین گرامی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے اندر آپ دیکھیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، کون سی بارگاہ ایسی ہے کہ جس کے پاس مدرسہ نہیں تھا؟ تو مسئلہ تو آج یہ ہے کہ ہم نے مدرسے غائب کر دیے ہیں درباروں سے، جو کہ اصل مرکز تھے اور ہونے چاہیے تھے۔ بزرگ خود عالم دین تھے، ہم نے علم دین نہیں پڑھا، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھا سکتے، اپنے صاحبزادگان کے اندر شروع سے ارادہ کر کے اپنے بچوں کو بھیجے دین کی طرف۔ منہاج القرآن حاضر ہے اس کے لیے، شیخ الاسلام نے تو بار فرمایا کہ ان بزرگان دین کی خدمت کرنے کے لیے منہاج القرآن حاضر ہے۔ آپ اپنے صاحبزادگان کو بھیجیں، ہم ان کو آپ کے سلسلے کے مطابق ٹرین کر دیں گے، اور یہ ہماری خدمت ہوگی ان اللہ والوں کی۔ اسی طرح ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، جتنے بڑے اہل اللہ ہیں یہ صاحب کلام تھے۔ صاحب کلام سے مراد شاعری نہیں کہہ رہا، گفتار و کلام، خطیب تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے۔ اب حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی جلیل القدر ہستی ہیں اس خطے کی۔ اب ان کی شخصیت کا نام جب ہم سنتے ہیں تو کیا امیج بنتا ہے ذہن میں؟ کہ کوئی درویش فقیر ہیں، فقر کی کیفیات کے ساتھ پاک پتن کی سرزمین پر درویشی کرتے تھے، گدڑی میں بیٹھے تھے، ایسا لگتا ہے؟ نہیں۔ ابن بطوطہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا ٹریولر گزرا ہے، جنہوں نے مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں۔ وہ لکھتا ہے 750 سال پہلے وہ سفر کرتے کرتے ہندوستان بھی آیا، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے پاک پتن بھی پہنچا، حیات تھے اس زمانے میں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں شیخ فرید الدین چشتی کی زیارت کے لیے پاک پتن گیا، اور اس دور میں شیخ فرید الدین چشتی کی پہچان اس دور کے سب سے بڑے عالم دین کی ہے، اور اس دور میں اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے۔
یہ شناخت حضرت شیخ بابا فرید الدین چشتی کی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور ساتھ کہا کہ ایسی شہرت ہے بابا فرید کی کہ جب وہ خطاب کرتے ہیں تو پرندے بیٹھ کر سنیں۔ یہ اللہ والے تھے کہ جن کی تعلیمات اور جن کی بارگاہوں کے ہم امین ہیں۔ ہمیں یہ رنگ واپس لے کر آنے ہیں۔ اگر یہ رنگ نہ لائے تو یہی ہمارے بڑے قیامت والے دن پکڑ لیں گے کہ میرا نام بھی استعمال کیا، میری برکتیں بھی اٹھائیں اور کھائیں، لیکن پیچھے کیا کیا، یہی بڑے ہی پکڑ لیں گے۔ صبح و شام جن کے مرکز کے گرد رہتے ہیں، ہم بڑے عزت احترام اور محبت سے اپنے بڑوں کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، ان کو رونق دیتے ہیں نا، ان کو سجاتے ہیں چادریں چڑھا کر۔ پتا ہے کہ ان کے لیے سب سے خوبصورت اور حسین چادر چڑھانا یا چادر کا تحفہ کیا ہوگا جب ان کے سلسلے کے متوسلین کو وہ دین کی چادر پہنا دی جائے، ان کو دین کے زیور سے سجا دیا جائے، ان میں وہی ایمان کی رونقیں لوٹ آئے، ان میں وہی دین حرام اور حلال کی تمیز لوٹ آئے، وہی قرآن و سنت کا لحاظ لوٹ آئے، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوٹ آئے۔ یہ ان کو زیادہ عزیز ہوگا ان کی قبروں پر چادروں سے، کہ ان کے سلسلے کو وہ حسن کا زیور میسر آ جائے جو اپنی زندگی میں وہ سجاتے پھرتے تھے۔ حاضرین گرامی، انہی بزرگان دین کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر مشائخ بزرگان دین اور علماء دہلی سے ہیں۔ آپ اسی طریقت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، میں انہی کی سٹیٹمنٹ پڑھ دیتا ہوں کہ طریقت کمالات شریعت ہے۔ اب وہ طریقت کا تصور بیان کر رہے ہیں اور ایک ہماری ڈیفینیشن ہے۔ طریقت کمالات شریعت ہے، اور آدمی شریعت میں اسی وقت کامل ہوتا ہے جب اعمال طریقت انجام دے، یعنی شریعت سے سمجھے اور اعمال انجام دہی، شریعت سے سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اعمال کی انجام دہی طریقت ہے۔ اور جب اس کی راہ شریعت کے مطابق ہو جائے، جبکہ بعض جنہوں نے شریعت کی اور حقیقت کو جدا جدا کر دیا ہے اور کہا کہ شریعت جدا ہے اور حقیقت جدا ہے، ان کے اس بیان کا طریقت اور معارف سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہا انہیں خبر نہیں کہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ہی تصوف ہے، جس میں طریقت داخل ہے، اور بعض ناواقف جو طریقت کو پوری طرح نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ طریقت لذتوں کے ترک کرنے اور ما سوا سے قطع تعلق کرنے کا نام ہے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ناتا جوڑ کر امت کو سکھایا ہے۔ یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت کے اوپر کلام فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں طریقت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اور جو کتاب و سنت کا مخالف ہے وہ ہمارے نزدیک باطل اور مردود ہے۔ وہ طریقت کا خواہاں نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک باطل اور مردود ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شریعت و طریقت میں فرق کرنا گمراہی ہے، اور جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے اور صوفی کہلاتے ہیں وہ صوفی کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ انہیں باطنیہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بزرگوں سے نسبت نہیں رکھتے۔ اگر شریعت طریقت کے دعوے دار ہیں اور زندگی میں شریعت کی پاسداری نہیں ہے، حرام حلال کا فرق نہیں ہے اور عبادت گزاری نہیں، یہ اصول ہیں بنیادی۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے 3 طبقات کا ذکر فرماتے ہیں پہلا طبقہ ظاہری فقہا کا ہے، ان لوگوں نے تو صوفیاء کرام کا کلیتاً کچھ نے انکار کر دیا، اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے حقیقت کا انکار کیا، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے دین اور شریعت کا انکار کر دیا
اور کہا کہ طریقت، معرفت اور حقیقت اس کے سوا ہے، کہا وہ بھی مرتد و مردود ہیں، ان کو بھی معرفت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور کہا کہ تیسرا طبقہ سب سے مناسب ہے، جنہوں نے طریقت کو شریعت کی پیداوار سمجھا، اور شریعت اور طریقت دونوں کو ہاتھوں میں اس کے دامن کو تھام کے حقیقت کی طرف سفر کیا۔ در حقیقت شریعت کی روشنی میں طریقت کی عملداری، یعنی شریعت کو سمجھ کر اعمال صالحہ کی انجام دہی طریقت ہے، اور طریقت کا ثمر حقیقت ہے۔ حقیقت شریعت کے بغیر اور طریقت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کو پانا۔ جب ہم اس راستے پر نہیں چلتے، شریعت کی وادی سے نہیں گزرے، شریعت کو سمجھنے کی طرف نہ آئے، تو پھر ہم حقیقت اور طریقت کے امین نہیں ہو سکتے۔ اس کو سمجھنا ناگزیر ہے۔